نظر بد کے اوتھینٹک 7 علاج انشاءاللہ یقین ہے بلکہ امید بھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ نظر بد کا جو پہلا علاج ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ وہ دعا ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دم کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم فرمایا، اور حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو دم فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے جو کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، تو اس دعا کو لے کر اپنے بچوں پر ضرور دم کیا کریں۔ اب نظر بد کا جو دوسرا علاج ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی انسان پر برا وقت آتا ہے تو اس کو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ خالص عقیدے سے یہ بڑے باکمال جو لفظ ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ اسلامک انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں جہاں لوگ دیواروں پر جعلی پیر بابا کا پوسٹر لگا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ فضول میں اپنے پیسے اور ایمان کو گوا دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے سارے مسئلے مسائل آن لائن اسلام کے ذریعے قرآن پاک کی رہنمائی کے ذریعے حل کروایا کریں، کیونکہ بے شک قرآن پاک ہر دکھ، بیماری اور غم کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور یہ اسلامک انفارمیشن سننے کے بعد صرف اپنے تک اس کو محدود نہ رکھا کریں، لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو اور لوگ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اب نظر بد کا جو تیسرا علاج ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت آپ کو نظر بد کا شک ہو تو آپ نے 7 لال مرچ اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جب آپ نظر بد کے لیے 7 مرچیں لیں گے تو جب آپ یہ خود عمل کریں گے، یعنی کہ وہ شخص جس پر نظر بد ہے تو اس کا جو وہ ہاتھ ہے وہ کچھ دیر کے لیے بھاری ضرور ہوگا۔ تو آپ نے 7 لال مرچ لے کر کلوک وائز اس کو گھمانا ہے، اس کے بعد اس کو توے کے اوپر آپ نے جلا دینا ہے۔ تو جیسے آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا ذہن، آپ کا قلب، آپ کا جسم پورے طور ہر طرح سے مطلب وہ سکون میں آ جائے گا، اور سکون میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نظر بد آپ کے اوپر سے جو ہے وہ اتر چکی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھا اس کا جو نظر بد کا علاج ہے اس کو بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ یہ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب شدہ روایات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو کوئی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کو برکتیں اور رحمتیں بے شمار ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ شیطانی جتنے بھی سارے بد اثرات ہیں انسان تا عمر اس سے محفوظ رہے گا۔ اب چلتے ہیں نظر بد کے 5ویں علاج کی طرف۔ ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے کہ نظر لگنا حقیقت ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز غالب آ پاتی یا آ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سن لیجئے، قیامت والے روز یعنی قیامت کے دن نوجوان جن کی اموات یعنی کہ جن کی موت ہو چکی ہوگی تو وہ زیادہ کون سی ہوگی؟ جو نظر بد کا شکار ہوئی ہوں گی۔ اس لیے کوئی بھی چیز پسند آئے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہا کریں، بلکہ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جس کا مفہوم حدیث میں ہے، کیوں اپنے مسلمان بھائی کو بد نظر سے تم قتل کرتے ہو؟ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے، اس دعا کو لازماً نظر بد کے لیے پڑھنا شروع کر لیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس علاج کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 بار سورۃ الفلق، 11 بار سورۃ الناس اور 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر پانی پر دم کرنا ہے، اس پانی کو پینا نہیں بلکہ لگانا ہے ذہن، قلب اور ناف۔ شیطانی وار جب بھی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ذہن، قلب پر آپ کا وار کرنا شروع کرتے ہیں، ناف کے ذریعے آپ کو جکڑتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لیٹ کر آپ نے ذہن، قلب اور ناف پر اس کو لگانا ہے۔ جب آپ اس کو لگا لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ شیطانی وار جتنے بھی اثرات ہوں گے، بدن اثرات ہوں گے، وہ آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر پانی بچ جائے تو آپ پی لیں، ورنہ آپ پودوں میں یا پھر درخت کہیں بھی آپ کو نظر آئے تو وہاں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے، اس کی آخری اس کا علاج ہے اس کی طرف، کہ آپ نے اس میں یہ خاص طور پر ایک جان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ ہی دینا چاہیے، جیسے کہ انڈا دے دیجئے صدقے میں، مرغی، اونٹ، بکرا، بکری، یا اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے آپ پیسے، مال یعنی کہ آپ کے جتنے بھی روزمرہ میں آپ کماتے ہیں
کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لوگ حقدار ہیں ان کو آپ مال سے اپنے صدقے سے نکالا کریں، ان کو دیا کریں تاکہ آپ پر آنے والی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت، اثرات وہ ختم ہو جائے، کیونکہ بے شک جو صدقہ ہوتا ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔